الأمثال شهادة المؤمنون مصور والأرض جو میرے ایک حکم سن کر چلے گئے. بات کو ذرا سمجھنا میرے بھائی. میرے نبی اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلمہ نکل گیا, جس نے سن کر اس پہ عمل کر لیا. اور ایک چھوٹا سا ٹچ اور دیتا چلوں, ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, کوئی صحابی اٹھتا ہے ادھر چلا جاتا ہے, کوئی صحابی اٹھتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. اس وقت اتنی ممانت نہیں تھی, کوئی ادھر بلا لیتا ہے, کوئی ادھر چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ گئے. آپ کی رحمت والی نظر اٹھی, آپ نے دیکھا ایک صحابی جوتیوں میں بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود, تم جوتیوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ, جب میں جوتی اتار چکا تھا, پاؤں میں سے جوتی نکل چکی تھی اور مسجد کے اندر پاؤں آنے والا تھا, تو آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ بیٹھ جاؤ. میں نے یہ تصور کر لیا کہ ایک قدم اگر آگے بڑھوں گا تو جہنم میں قدم چلا جائے. جن لوگوں نے تباہ کی ہے اس طرح کی ہے, اور محمد کی تباہ میں ہی ابھی قادری صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, میں بڑے غور سے سن رہا تھا. ان کی باتوں کا سارا مطلب بھی یہی تھا کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ فراز کے کتے اسی طرح بھونکتے رہیں گے, اور ان کے دلوں میں یہی رہے گا کہ تو ہم جیسے ہو گئے, ان کو اب اثر نہیں ہوگا, ہم نبی کے چائے کھا کے بنا دیں. میں چھوٹے سے پنجابی کے 2 شعر بیان کروں گا اگر اجازت ہو تو. چاہتا ہوں کہ مقام اس میں بھی پتہ چل جائے میرے محمد کا. شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے, او مخلوق خدا دی ایک پاسے, مخلوق خدا دی ایک پاسے, سانو محبوب ربانا ایک پاسے, او سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے, او سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے, سانو عرب سہانا ایک پاسے, او وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے, او وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے, سونے دے چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے, او واللیل دی سیائی ایک پاسے, او واللیل دی سیائی ایک پاسے, او زلفاں دا سجانا ایک پاسے, او ایک کشتی دا دامن ایک پاسے, او ایک کشتی دا دامن ایک پاسے, سارے جگ دا مہاڑا ایک پاسے. وسلام. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میں نے اور آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے, یہ درود پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بھی پڑھتی ہے ہمارے پیارے محبوب پر. یہ درود پاک فرشتے بھی پڑھتے ہیں. یہ درود پاک کوئی کائنات کی ایسی مخلوق نہیں ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھتی. اور جو درود پاک کا منکر ہے وہ فرانس میں وہ کتا بیٹھا ہوا ہے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر آگے نکلنے کی کوشش کروں گا, جلدی سے اسٹیج فارغ کروں گا. اور ماشاءاللہ جس طرح کے ہمارے اسٹیج سیکٹری ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم بھی کسی
किसी प्रोग्राम में कंपेयरिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। अल्लाह ताला की जात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाकर भेजा? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। किसके लिए? किसके लिए? जनाब शहजाद साहब, ये हमारे लाहौर डिवीजन की सारी टीम बैठी है। मैंने पहले किसी का नाम, इसलिए किसी का नाम ही नहीं मैं ले रहा क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त अब आप यहाँ पर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे इस्लामपुरी की आला शख्सियात भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, लाहौर डिवीजन की हमारी सारी टीम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं वक्त को बचाते हुए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और जालिमों और दायूसों और कुत्तों खंजीरों, मेरे आका की तुम गुस्ताखी करते हो, और खबीसों, अल्लाह ने तो आपके लिए भी रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। कैसे? सुने, मीर साहब तशरीफ ले आए माशाल्लाह, और हमारे उलमाए इकराम की सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, रामवी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इंतहाई वाजिबुल एहतराम अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के आप सरबराह हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुफ्ती शाहिद उवैस साहब, जो उस्तादुल हदीस भी हैं और मुफ्ती भी हैं जामिया अशरफिया लाहौर के, और इंतहाई वाजिबुल एहतराम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, जो फाउंडर हैं, सरपरस्त आला हैं इदारा मिनहाजुल हुसैन पाकिस्तान के। हमारे चारों उलमाए कराम जो चार मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद हैं। मेरी दरख्वास्त है, ज़रा आपने बड़ा सब्र किया, खामोशी इख्तियार करें, हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। कैप्टन आगा अदनान साहब ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, मेहरबानी। मेरे मरकज़ के सदर जनाब अजमल बलोच साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं, ज़ाहिर है मेरे बाद वो बात करेंगे। दोस्तों, इशू ये है कि हज़रत ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, ज़रा बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें, मेहरबानी करें, ज़रा मेहरबानी करें, हज़रत तशरीफ़ रखें। आज हमने लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ ताजर रहनुमाओं को बुलाया है। ये आम ताजरों का इज्तिमा या आम ताजरों का इकट्ठ नहीं है, ये ताजर रहनुमाओं का इकट्ठ है, और तकरीबन तमाम ग्रुपों के जो मरकज़ी ताजर रहनुमा हैं वो आज इस तकरीब में मौजूद हैं, या यहाँ से हो के हाज़िरी लगवा के कुछ देर हो गई, प्रोग्राम निकल भी गए। लेकिन बारकैफ सारे के सारे आज जो ताजर रहनुमा इस प्रोग्राम में शरीक हैं, उनका एक ही मकसद है। सब बैठ जाए, हम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में नबी मेहरबान आली शान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी हुर्मत पर उठने वाली उन उंगलियों को काटने और उनको दुरुस्त करने और उनकी सिमत दुरुस्त करने और उनको सबक सिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और कोई मकसद नहीं है आज की इस महफ़िल का। और ये महफ़िल जो नबी मेहरबान आली शान के लिए और उनकी शान अक़दस को बयान करने के लिए जो कोई भी महफ़िल हो, उससे ज़्यादा बरकतों वाली और उससे ज़्यादा अहमियत वाली और उससे ज़्यादा मोतबर महफ़िल कोई और हो ही नहीं सकती। एक मुसलमान का अकीदा है और ये हमारा नज़रिया है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हमारे शहर के और मुल्क के जो जय्यद उलमाए कराम हैं वो भी हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। बहैसियत ताजर नुमाइंदा मेरे पास कुछ सवालात हैं
میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے علماء کرام کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، اور ضرور یہ بات آپ کے انٹرسٹ میں ہوگی، بہت زیادہ آپ کی دلچسپی ہوگی میری ان باتوں میں۔ مثلا فرانس کے صدر نے گستاخی کی، فرانس کے اخبار بھی کرتے رہے، اس سے پہلے بھی معاملات ہوتے رہے اور مسلمان اپنا رد عمل دیتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرانس کے مسئلے کو اسپیسیفکلی لے کر علماء کرام ہماری مندرجہ ذیل باتوں پر رہنمائی فرمائیں، کیونکہ تاجروں نے عمل کرنا ہے، تاجر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ جس کا فون چل رہا ہے پلیز اس کو ذرا بند کر دیں یار، مہربانی کریں، درخواست کی بھی ہے آپ کو پہلے۔ تاجر فتویٰ نہیں دے سکتا، تاجر مذہبی مسئلے کو بیان نہیں کر سکتا، وہ اپنے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کے پیچھے چل سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے اس مسئلے کو اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے علماء کرام کو دعوت دی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پہلا مسئلہ کہ فرانس کو سبق سکھانا ہے تو ایک مؤثر سبق کیسے سکھایا جائے، جو انہوں نے گستاخی کی ہے اس کا طریقہ کار ہمیں علماء بتائیں۔ نمبر 2 بات، ہمیں علماء کرام یہ بتائیں کہ اگر فرانس کو معاشی نقصان پہنچانا ہے اور اس کی معاشی ناکہ بندی پاکستان کے تاجروں نے کرنی ہے، تو وہ سامان جو فرانس کے صدر نے جو بیان دیا یا انہوں نے جو گستاخی کی اس سے پہلے جو تاجر منگوا چکے ہیں، اب وہ تو ان کے پیسوں کا آ چکا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے مختلف سٹورز میں دیکھا ہوگا کہ سامان تو لاکھوں روپے کے، کروڑوں روپے کے دکاندار کے اپنے خرید کے موجود ہیں، اور وہاں پر اس نے کراس تو لگا دیا کہ یہ اشیاء برائے فروخت نہیں ہے، لیکن اشیاء تو موجود ہیں۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ اس کے تو پیسے لگ گئے ہیں، اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ تیسری بات کہ کوئی آرڈرز جو فرانس کو دے دیے ہیں اور وہ سامان چل پڑا ہے اور وہ راستوں میں ہوگا، سامان یا پورٹ پہ پہنچ چکا ہوگا، اب وہ پیسے بھی ادا ہو چکے ہیں، اب ان پیسوں کا کیا کیا جائے جو ادا ہو چکے ہیں، اس سامان کا کیا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ یہ ہمیں سوال ہے، یہ سوالات ہیں جو ایک تاجر کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک بات پھر، حکومت جو ہے وہ ہمیں کوئی رہنمائی اس حوالے سے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تو حکومت اور ہمیں بتائے کہ یہ اشیاء ہیں، یہ آتی ہیں، آج کے بعد یہ بند ہو گئیں، یہ نہیں منگوائی جائیں گی۔ تاجر تو ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ کچھ اشیاء ہیں جو مشکوک ہیں، میں نام لے لیتا ہوں آپ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ گروپوں پر نا ایک پورا ایک اشیاء کا ایک بنا ہوا ہے خاکہ سا، اور اس پر ایک کراس لگا ہوا ہے، مختلف اشیاء ہیں۔ ان میں سے ایک لو بسکٹ والے، جس کی ہماری اپنے پہلے بھی ملاقات ہوئی، ہماری پہلی ملاقات میں بات ہوئی لو بسکٹس والوں کے متعلق کہ یار یہ جو لو بسکٹس والے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، علماء سے کیا، انہوں نے مجھے بہت کلپس بھیجے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی اپنا ہمارا تعلق فرانس سے 2007 میں تھا، پھر یہ امریکن کمپنی ہو گئی اور ہمارا ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اب میں تو اس پر بات نہیں کر سکتا نا۔ دیکھیں، تحقیق کرنا یا تو ریاست کا کام ہے یا علماء کرام نے ہمیں رہنمائی دینی ہے۔ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ لو بسکٹ آپ کھانا شروع کر دیں یا خریدنا شروع کر دیں، یہ فرانس کا تھا یا نہیں تھا، کیونکہ ابھی میں نے تو اس طرح تحقیق نہیں کی۔ تو یہ یعنی وہ اشیاء جو مشکوک ہیں، یعنی یا وہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم فرانس کی پروڈکٹ نہیں ہیں، اب اس کے بارے میں ہمیں علماء کرام جو ہیں وہ کیا رہنمائی دیں گے، وہ ہمیں کیا بتائیں گے، ہمیں اس مخمصے سے کیسے نکالیں گے؟ اور اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے تو ہمارے احتجاج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوئی گستاخی کرے گا ہم اسے گولی ماریں گے، گالی نہیں دیں گے۔ ہم اسے گولی ماریں گے، گالی نہیں دیں گے، کیونکہ گالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکالنے سے منع کیا ہے۔ یہ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیں انہوں نے تربیت ہماری کی ہے یا ہمیں جو نصیحت کی ہے یا ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں، یہ اسی کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ وہ مختلف سوالات ہیں جو سوالات میرے ذہن میں اور ایک عام تاجر کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے،
میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ انہی علماء کرام پر مشتمل ہے کہ جب ایسے ہمیں کوئی مسائل درپیش ہوں گے تو ایسے مسائل پر ہمیں وہ رہنمائی دیں گے۔ تو کیا وہ دیں گے ہمیں رہنمائی؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک تاجر، ایک عام تاجر اپنے علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہے اور اس پر رہنمائی چاہتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، ابھی اجمل بلوچ صاحب بھی خطاب کریں گے۔ بائیکاٹ کا کیا ہے؟ بائیکاٹ تو ہوتا رہے گا، ہم تو کریں گے، لیکن کیا اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں یا فرانس کا کر رہے ہیں؟ اس کو ایویلیویٹ کر کے بتائیں نا ہمیں علماء کرام، اس کی ایویلیویشن کریں کہ اس میں نقصان کس کا ہوگا۔ ہم تو فرانس کو سزا دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سزا نہیں دینا چاہتے، ہم اپنی ریاست کو سزا نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہماری ریاست نے تو یہ کام نہیں کیا، یہ کام تو کسی اور ریاست نے کیا، اور پھر ہم اپنی ریاست پر کیا دباؤ ڈالیں، ہم اپنی حکومت پر کیا دباؤ ڈالیں، یہ علماء کرام ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں۔ مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ باقی میں صرف ابھی اس پروقار اور محفل، میں اس سے زیادہ قیمتی محفل اور اس سے زیادہ معتبر محفل کسی اور کو جانتا ہی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھی گئی ہے، انہی کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو میرے لیے تو اس سے زیادہ سعادت والی محفل تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ میں بات صرف اپنی ختم کروں گا، صرف آپ 3 دفعہ جو ہے نا اس محفل پاک کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موقع کو، جو آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھیں ابھی 3 دفعہ، تھوڑی سی اونچی آواز میں، تاکہ میڈیا تک بھی ہماری آواز پہنچے۔ میں بھی دہراؤں گا، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے نبی پر ہماری جانیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری اولادیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ رہنمائی علماء کرام نے دینی ہے اور عمل پاکستان کے تاجر کریں گے۔ ہم آپ کی رہنمائی کے منتظر ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے نام رہے گا۔ معزز حضرات، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ نعیم میر صاحب، آپ نے اتنی اچھی محفل سجائی ہے۔ ہمیں تو جس وقت یہ پتہ چلا تو اسی وقت وہاں پہ اسلام آباد میں اعلان کیا، اور الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کروں ان تاجروں کو، ان طلباء کو جو میرے ساتھ 12 ربیع الاول کو فرانس امبیسی کی طرف رواں دواں تھے۔ اللہ کی ایسی مدد آئی کہ ہم اپارا چوک میں کھڑے تھے کہ کس طرح سے، کس راستے سے ہم فرانس امبیسی کی طرف جائیں، تو ایک دم سے تاجر نمائندے اور تاجر اس تعداد میں اکٹھے ہو گئے کہ میں خود پریشان ہو گیا، اور اللہ نے ایسی مدد کی کہ جتنے کنٹینر راستے میں تھے وہ ایسے ہٹتے تھے جیسے کوئی روئی کی توڑا، کوئی روئی کا ڈبہ سائڈ پہ کوئی کر دیتا ہے۔ اور ہم جا پہنچے سرینا چوک میں تو دیکھا کہ ایک دم ہم پر شلوں کی برسات ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے میرے ساتھ تھے، وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے وہاں پہ، ہماری حالت بری ہو گئی۔ اور اللہ نے کیسی مدد کی ہماری، کسی دوست نے گھاس کو آگ لگائی، اس سے جو دھواں نکلا اس نے اس شیل کے دھوئیں کو ناکارہ کر دیا۔ یقین کریں میرے ناک سے خون بہہ رہا تھا، کالے کپڑے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں چلا کہ خون بہہ رہا ہے۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ میں اس دھوئیں کے نزدیک گیا، وہ خون بھی رک گیا اور
شیل کی جو سختی تھی وہ ناکارہ ہو گئی. مولانا صاحب کے بیٹے کو ہم اٹھا کے لائے 4 لوگ, جب ان کا منہ اس دھوئیں کی طرف کیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کی مدد ایسے آتی ہے. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ مٹی کے بھرے کنٹینر سڑک سے کیسے, اور پتہ چلا کہ فرانس ایمبیسی خالی ہو گئی ہے, انہوں نے اپنی رہائش گاہ بھی خالی کر دی ہے. اور الحمدللہ 2.5 گھنٹے ہماری پولیس سے, رینجر سے لڑائی جاری رہی, اور رات 2 بجے تک ہم وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے. ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا, نعیم صاحب ہم تو طالب علم ہیں, علماء بیٹھے ہیں, آپ نے جیسے کہا وہ بتائیں گے, لیکن جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم نے اللہ سے حاصل کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے, اس میں تو بڑا صاف ستھرا سے لکھا ہوا ہے کہ عزت صرف اللہ رب العالمین کے لیے, عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور عزت اللہ کے مومن بندوں کے لیے. ہم ویسے کہتے رہتے ہیں اجمل بلوچ فلانا, تو نعیم میر صاحب فلانا, تو بڑی عزت ہے ان کی, تعریفیں تعریف صرف اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو دنیا ہے, یہ جو کافرستان ہے, یہ کیا کرتا کیا ہے؟ یہ کبھی تو ہمیں یہ کہتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اب ان کی چالیں دیکھیں. ابھی امریکہ کے صدر کا الیکشن ہوا, اس نے مسلمانوں کی بڑی تعریف کی, صرف اس کو ووٹ چاہیے تھے, اس کو ضرورت تھی وہاں الیکشن جیتنے کی, تو اس نے بڑی تعریف کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھ کے سنائی. لیکن اس سے پیچھے جائیں تو جب ریگن صدر تھا, روس کو شکست دینی تھی, تو انہوں نے کہا مجاہد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ, ہماری ان کو ضرورت تھی. وہ جدھر سے کوئی مجاہد نظر آیا, جدھر سے کوئی داڑھی والا, لوگوں کو کہا ان کو راغب کریں, یہ مجاہد ہے, یہ جہاد ہے, جہاد سے شکست دی جا سکتی ہے. یہ انگریزوں نے کہا, کافروں نے کہا ہمیں. اور الحمدللہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. تمہارے 20 200 پر غالب اور 100 1000 پر غالب ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسی کافر نے کچھ عرصے بعد ہمیں کہا دہشت گرد فی سبیل اللہ. اسی داڑھی والے کو, اسی قرآن پڑھانے والے کو, جس کو مجاہد کہہ رہے تھے, کیوں کہا؟ پھر خطرہ ہو گیا کہ یہ میری طرف نہ آ جائے. پھر جب 14 سال 15 سال افغانستان میں لگا لیے, تو پھر کیا کہا؟ طالبان فی سبیل اللہ. یہ ان کی چالیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ چال چلتے ہیں اور میں تدبیر کرتا ہوں, میری تدبیر بہتر ہوتی ہے. ان کو دیکھ لیجئے غور سے کہ یہی کہتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ, یہی کہتے ہیں دہشت گرد فی سبیل اللہ, یہی کہتے ہیں طالبان فی سبیل اللہ. اللہ کی قسم مجھے اس وقت زاروں قطار میں رو پڑا جب وہی مجاہدین قطر کی سڑک پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے, اسی 1400 سال پہلے والے کپڑے پہنے ہوئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ اللہ کی مدد تھی کہ وہی طالبان جن کو انہوں نے دہشت گرد کہا, وہی انہی کو تسلیم کیا دستخط کر کے, اور انہوں نے نعرہ لگایا انہی سڑکوں پہ. یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. یہ چال چلتے ہیں, اللہ تدبیر کرتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پریشان ہونا ان سے. انہوں نے جس بھی پیغمبر کی تکذیب کی, ہم نے اس کو پکڑ لیا. نوح علیہ السلام کو تنگ کیا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو ڈانٹا بھی, لیکن ہم نے ان کو ایسا پکڑا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا. اسی طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. اللہ فرماتا ہے جب اس کے منہ میں پانی آیا تو کہنے لگا تو ہی سچا رب ہے, مجھے بتا لے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کہا فرعون آج وقت ختم ہو گیا, آج ہم تمہیں ڈبو دیں گے, تیری لاش کو کھینچ کر دریا کے کنارے پر رکھ دیں گے, آنے والوں کے لیے تو عبرت ہوگا. آج بھی پڑا ہوا ہے, مشرف صاحب بھی دیکھنے گئے تھے اس کو. کئی پیغمبروں کی تکذیب جن بڑوں نے کی. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے ناک میں ایک مچھر ڈالا, روزانہ لوگ اس کے سر میں جوتے مارتے تھے, تب اس کو سکون ملتا تھا. جس نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اول تو وہ اسی وقت جہنم واصل ہو گیا. اس کو کسی نے چھوڑا نہیں. دنیا یہ کان کھول کر سن لے, ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو,
آپ نے اپنے گورنر کو دیکھا یہاں کا، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا یا قرآن مجید کی ہماری سچی کتاب کی بے حرمتی کرے گا، ہم اس کو جہاں کہیں بھی ہوگا، ہم جین پہنے ہوں گے یا سلوار قمیض میں ہوں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس میرے بھائی نے، اس میرے مجاہد نے اس اخبار نویس کو واصل جہنم کیا۔ میں جب چوک میں کھڑا تھا تو مجھے حیرانگی ہوئی، جب شل برس رہے تھے تو میں اس وقت ایک چینل مجھے لائیو لیا تو میں نے ایک بات کی صرف کہ وہاں آزادی اظہار رائے پہ ان کا صدر اس خبیث کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور میری حکومت مجھ پر شل برسا رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میری حکومت مجھ پہ شل برسا رہی تھی، جس کا مجھے افسوس ہوا کہ یہ بھی مجھے پروٹیکٹ کرتی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر فرانسیسی یہاں سے نکل جاتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، ان کو نکل جانا چاہیے۔ علماء ہمارے بڑے ہیں، ہمیں احترام ہے، جو بھی کہیں گے ہم منوان تسلیم کریں گے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کی شان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ دنیا سارا زور لگا لے، یہ وہاں تک نہیں جا سکتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بہترین ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ ایک رات جو اپنے بندے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئی؟ مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے درمیان کے بیچوں بیچ میں سے ہم کس لیے لے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قدرت کی ان کو نشانیاں دکھانی تھی، اور ہم نے ان کو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانی۔ یہ کافر کیا جانے، یہ گدھے کیا جانے زعفران کا بھاؤ کیا ہے، انہیں کیا معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ صحابہ، وہ مومنین جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یہ جو مومن، یہ جو باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اونچی آواز سے آپ کو آواز نہ دیا کریں، ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں، ان مومنوں کے عمل ضائع نہ ہو جائیں جو اونچی آواز میں بات کریں۔ یہ انشاءاللہ ہم سب ایک دن قیامت کو اللہ کے روبرو ضرور کھڑے ہوں گے، یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے وہاں پہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو وہ سزا دیں گے جو مکمل سزا ہے، جو پوری سزا ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ جیل کاٹ کر آ جائے گا، مر کر چلا جائے گا، ادھر نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اللہ فرماتا ہے 70 گز زنجیر سے جھکڑیں گے جس وقت، والملک صفا صفا، فرشتے قطار در قطار آن کھڑے ہوں گے، وجاء ربک، تیرا رب سامنے آئے گا، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر، اس وقت جہنم لائی جائے گی۔ میری گزارش میرے بھائیو آپ سے یہ ہے کہ جب بھی، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے لگے، کوئی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا محمد الرسول اللہ، اللہ گواہ کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اجازت چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جنت میں جس میں صرف مومن داخل ہوں گے، نہ اس کا پانی بو کرے گا، نہ اس کے دودھ کا ذائقہ تبدیل ہوگا، نہ اس کی شراب کا ذائقہ کسی کو پسند نہ آئے گا۔ نوجوان خدمت گزار، جس طرح آبدار موتی، وہ وقت بڑا قریب ہے، ہم سب اکٹھے ہوں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے کیا ہے مقام محمود تک پہنچائے، اور ان کافروں کو اس دن گھٹنوں کے بل گرا کے جہنم میں لے جائے۔ جزاک اللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق اللہ العظیم۔ میں شکر گزار ہوں جناب اجمل بلوچ صاحب کا، جناب نعیم میر صاحب کا، آل پاکستان انجمن تاجران کی طرف سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہے۔ آج کی سیرت کانفرنس میں دیگر مکاتب فکر کے بھی جیت علماء کرام کی شرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز آپ یوں کہہ لیجئے کہ ملازمت سے کیا، بہی معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کی بکریاں چروائیں۔ آپ بکریوں کو لے جاتے، بکریاں چراتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک انبیاء کو بکریاں چرانے کے عمل سے اس لیے گزارتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کے ایک بہت بڑے جمع غفیر کو لے کر چلنا ہے، جن میں سے ہر ایک کی سوچ اور فکر الگ الگ ہوتی ہے۔ تو جس طرح ایک چرواہا مختلف بکریوں کو ریوڑ کی ایک ہی جگہ پہ جمع رکھتا ہے، اسی طریقے سے نبی نے امت کے مختلف افراد کو ایک جگہ پہ جمع رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہم یا دنانیر کے کچھ حصوں کے اوپر ان بکریوں کو چراہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفار، آپ کے ٹریولنگ ہمیں ملتی ہے، جو آپ کی شام کی طرف کی بھی ہے اور یمن کی طرف کی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے 2 سفر کیے، اسی طریقے سے یمن کا بھی آپ نے سفر کیا۔ شام کا ایک سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بصرہ جو شام کا ایک قصبہ ہے، نواحی شہر ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بحیرہ راہب کی سے ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارتی سفر شام کا کیا، اور آپ کے پاس حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تھا۔ مال کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر میں ایک راہب نستورہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور نستورہ آپ کے وجود میں موجود نبوت کی نشانیاں آپ کو بتاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہیں لات اور منات کی قسم کھانی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی لات اور منات جو کفار مکہ کے بت تھے نہ ان کی قسم کھائی ہے، میں تو ان کی طرف جب چلتا ہوں تو ان کے قریب پہنچتا ہوں تو میں وہاں پہ پہنچ کر ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اور پھر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تجارت دیکھا، جو کہ مکمل طور پہ صداقت اور امانت کا امین تھا۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی خوبیوں کی بنا پر جو میسرہ نے حضرت خدیجہ کے گوش گزار کیں، حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ ایک اور سفر ہمیں ملتا ہے یمن کی طرف کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے یمن کی طرف کا بھی سفر کیا، اور اس سے ماقبل ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد حضرت عبداللہ کی وراثت میں سے کیا ملا؟ ایک اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی۔ یہ کل اثاثہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کے ترکے میں سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تجارتی عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کم نفع کی بنیاد پر بھی زیادہ نفع لانگ رن میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو مال آپ کو دیا گیا اسے کم نفع پہ بیچ کے اس سے دوبارہ وہیں پہ مال خریدا، اسے پھر کم نفع پہ بیچا، اس سے تیسری بار مال خریدا. جو لوگوں نے ایک ہی دفعہ کی ٹریڈ میں ایک دفعہ نفع کمایا، آپ نے ایک دفعہ کی ٹریڈ میں 3 بار نفع کمایا، اور اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تجارت کی پالیسی تھی وہ ایک بہترین پالیسی تھی اور مسلمانوں کے لیے قابل عمل پالیسی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام، اور ہمارے بھائی جناب نعیم میر صاحب جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج میں کلاس فیلو بھی تھے، انہوں نے کچھ سوالات یہاں پر رکھے. میں یقینی طور پہ ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے بھی عرض کروں گا اور ہمارے دیگر ساتھی بھی اس کو عرض کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اور فرانس کا جو ٹریڈ ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کتنا ہے. پاکستان نے لاسٹ ایئر 2019 میں $442 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے فرانس کو، اور 2019 میں ہی پاکستان نے $420.09 ملین کی امپورٹ کی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، پاکستان کی امپورٹ لاسٹ ایئر کی کم ہے. گویا پاکستان نے زیادہ زر مبادلہ لاسٹ ایئر حاصل کیا. اب آ جائیے اس سوال کی طرف جو مختلف نعیم میر صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. دیکھیے، فرانس کے صدر کی طرف سے جب ہرزہ سرائی کی گئی ہے، اس ہرزہ سرائی سے قبل کے جتنے بھی معاہدے ہیں، چاہے وہ امپورٹ کا ہے چاہے وہ ایکسپورٹ کا ہے، اسے پورا کرنا چاہیے، اسے پورا ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ سارا مال جو کہ امپورٹ کر لیا گیا ہے، آ چکا ہے، راستے میں ہے، پہنچنے والا ہے، یا دکانوں میں ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے، ہم تمام یہاں پہ موجود علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر وہ مال حرام نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اسے بکنا چاہیے، اور وہ کسی بھی طور پر مسلمان تاجر کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا بڑا المیہ ہے، جب کہیں پہ بھیڑ چال چلتی ہے تو بھیڑ چال ایسی چلتی ہے کہ اس بھیڑ چال کے نتیجے میں اگر کوئی علمی اور تحقیقی بات بھی کرنا چاہے اور ہونی چاہے تو وہ ہو نہیں پاتی ہے، کہ کرتا ہے تو اس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگ جاتے ہیں. یہ جتنے بھی سوالات رکھے گئے ہیں یہ تحقیقی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے. ریسرچ ہوئی بھی، اور اسی ریسرچ کے نتیجے کے اندر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں ان سوالات کے جو جوابات آپ کے سامنے عرض کریں گے وہ اسی ریسرچ کے نتیجے کے اندر ہیں. جس سیناریو میں آج ہم کھڑے ہیں، اگر آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس تمام معاہدہ جات کے اوپر عمل درآمد کیا جائے جو کہ فرانس کے صدر کیمرون کے ہرزہ سرائی سے پہلے کے ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت سے ایسے سطحی علم کے حاملین ہوں جو کہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں مطلقاً فرانس کے ساتھ اپنا تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور وہ بائیکاٹ ان اشیاء کا بھی ہونا چاہیے جو ڈسپلے کے اوپر ہے. حالانکہ یہ اشیاء 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، 1 ماہ قبل، 2 ماہ قبل، 6 ماہ قبل، 1 سال قبل کی پرچیزڈ ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ بک رہی ہیں. اور ظاہر بات ہے کوئی بھی سامان اگر آتا ہے تو وہ یک بارگی فروخت نہیں ہو جاتا، اسے وقت لگتا ہے فروخت ہونے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اب آئندہ کی ٹریڈ کے بارے میں کیا ہوگا. آئندہ کی ٹریڈ کے بارے میں یہ کہ فرانس کی صدر کے ہرزہ سرائی کے بعد ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ٹریڈ نہ ہونے کا مکمل فیصلہ اور دیگر معاملات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو، من رعا منکرن، جو تم میں سے بھی شخص منکر کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے. محدثین یہ کہتے ہیں ہاتھ سے بدل ڈالنے کی طاقت ریاست کے اوپر ہے، حکومت کے اوپر ہے، وہ اسے آرڈر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے بدلے. یعنی فرانس کے ساتھ
جو ٹریڈ ہے اس ٹریڈ کو بائیکاٹ کرنے کا جو حقیقی فیصلہ ہے وہ ریاست کو کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے، اور حکومت کو اس ضمن میں عامت الناس کا، علماء کرام کا اور دیگر لوگوں کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ آئندہ ہماری فرانس کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگی، نہ ہی امپورٹ ہوگی نہ ہی ایکسپورٹ ہوگی۔ بلا شبہ ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں ہے، اور وہ تجارت جس کے کم ہونے کا تمہیں خدشہ ہے، وہ تجارت جس کے تمہیں کم ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ مال جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس کے کم ہونے کا خدشہ ہے، تو الحمدللہ ایک مسلمان جو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ حد درجہ محبت کرتا ہے، ان کی محبت کے سامنے ہمیں اپنے تجارتی مال کے کم ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایکسپورٹ فرانس سے رکتی ہے تو یقینی طور پہ دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اور وہاں پہ بڑھانے کا کوانٹم موجود ہے۔ آئندہ کے لیے حکومت کو واضح پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے، گو مگو کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت گو مگو کی کیفیت میں رہتی ہے، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے اور دوسروں کے کندھوں کے اوپر رکھ کے بندوق چلائی جاتی ہے۔ حکومت کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے، مشترکہ طور پہ ڈالیں، آپ بھی ڈالیں، علماء کرام بھی ڈالیں، کہ فرانس کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کا باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا جائے، پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد جو آرڈر چل پڑے ہیں، ہو چکے ہیں، راستے کے اندر ہیں، شپمنٹ ہو گئی ہے، اب پہنچنے ہیں، ان تمام کو پہنچنے دیجیے، انہیں آگے بکنے دیجیے۔ ہاں، آئندہ کے لیے اپنے نبی اور اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے ہر بندے نے خود بھی عہد کرنا ہے کہ میں اب فرانس سے مال نہیں منگاؤں گا۔ پالیسی الگ ہے اور بندے کا ذاتی فعل بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ ذاتی فعل یہی ہے کہ وہ اگر اپنے دل میں برائی محسوس کرتا ہے تو پھر وہ زبان سے اسے کہے، اگر وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں کہے، تو زبان سے، جس طرح آپ کے سامنے یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں اور آپ کے سامنے ان معاملات اور مسائل کا حل رکھ رہے ہیں، تو یہ ہم زبان سے آپ کے سامنے برائی کو برائی کہہ رہے ہیں، اور اس برائی کو برائی کہنے کے نتیجے میں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر تجارتی مال آئندہ کے لیے فرانس سے نہ منگوائیے۔ اور باقی رہی آخری بات کہ جو مال مشکوک ہے، جس طرح یہاں پہ بات نئی میر صاحب نے کی لو کے حوالے سے، اس حوالے سے ہماری تحقیقات چل رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مدارس کے دارالافتاء کے اندر یہ بات فیصلہ ہونے کے لیے موجود ہے کہ اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اختیار کی جائے۔ بہرحال ایک بات کلیئر ہے، ایسا مال جو پاکستان میں تیار ہو رہا ہے اور اس کا تعلق براہ راست فرانس کی کسی بھی کمپنی کے ساتھ نہیں ہے، اور اس مال کی تیاری کے اندر پاکستان سے ہی را مٹیریل حلال کی صورت میں لیا جا رہا ہے، تو اس کے بننے کے اوپر، تقسیم کرنے کے اوپر اور اس کے استعمال کرنے کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ تمام احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے جو مختلف تجار کی تناظیم ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور ملکی سطح پر تعلق ہے آپ تمام احباب کا۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کم و بیش پچھلے 15 سال کے عرصے کے اندر کہ اس طرح کے مسئلے کے اوپر آپ لوگوں نے نہ صرف اپنا اکٹھ کیا بلکہ براہ راست علماء کرام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، اور جس میں آپ رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان معاملات کے اوپر کیا کریں۔ انفرادی طور پہ تو دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ لے لیتے ہیں رہنمائی، لیکن اجتماعی طور پہ رہنمائی لینے کا عمل میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، جس کے اوپر آپ لوگوں کے جو عہدیداران ہیں وہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو دین کے ساتھ محبت ہے اور دین کے ساتھ جو ولولہ ہے اس کو اور زیادہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ سب سے پہلے تو میں
آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جس طرح برادر عزیز راغب نعیمی صاحب نے فرمایا کہ اس نوعیت کی تجار کی طرف سے یہ ایک مثالی کاوش ہے جس کا آج مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تاجر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئی ہے کہ سچا اور امین تاجر جو ہے روز قیامت انبیاء کے ساتھ معشور ہوگا، صدیقین کے ساتھ معشور ہوگا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، اور جیسا کہ اجمل خان صاحب نے فرمایا کہ یقیناً یہ پیشہ وہ مقدس پیشہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا، اور صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی سب سے پہلی شریکہ حیات کا انتخاب کیا تو وہ بھی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں، جن کا تعلق اسی پیشہ تجارت کے ساتھ تھا، اور عرب کی وہ عظیم تاجرہ تھیں کہ جن کا مال یمن اور شام کے بازاروں اور منڈیوں میں سال بھر پہنچتا تھا، بکتا تھا، اور اس کی مثالیں آج دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ بہت سے تجارت کے احکام ہم نے انہی سے سیکھے ہیں۔ یقیناً جہاں تک تعلق ہے تجارت کا، خدا نے واضح طور پر فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت تو حلال ہے، سود حرام ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں تجارت کرنا حلال ہے، باوضو ہو کر گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی دکان کا دروازہ کھول کے اپنی فیکٹری کا دفتر کا جا کر کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی گاہک آئے اور مجھ سے مال خریدے اور میں بیچوں۔ یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کی بہت بڑی مثال ہے کہ سارا دن آپ بیٹھتے ہیں، وقت ختم ہونے کو آ جاتا ہے، مایوسی طاری نہیں ہوتی، دکان دفتر بند کرنا چاہتے ہیں کہ ایک صاحب دور سے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، حاجی صاحب ٹھہرنا، مجھے چیز چاہیے۔ ایک ہی تاجر اتنا مال خریدتا ہے کہ سارے دن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گاہک آتا ہے، معاملہ طے پا جاتا ہے، جو بھی لین دین کرنا ہے ہو جاتا ہے، لیکن جب معاملہ اینڈ پہ پہنچتا ہے کہ پیسے دے کے مال خریدے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں میری رائے بدل گئی ہے، اور سارا جو آپ لوگوں نے بحث و مباحثہ کیا وہ ختم اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یقیناً ایسے موقع پر انسان کو غصہ آنا چاہیے، لیکن وہ صبر آزما لمحات جو ہیں وہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کی ایک عملی تفسیر ہوتی ہے کہ تم نے اللہ پہ توکل کر کے اسی کی ذات کو اپنے لیے کافی سمجھ کے کہ جس نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ تمہاری ہر طرح سے کفالت کرے گا، اس کا عملی مظاہرہ اگر دیکھنا ہے۔ اور یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں اللہ پہ توکل، اللہ پہ توکل، تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا نام اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ ایک تاجر کی طرح مال خریدنا اور بیچنا اس کے لیے حوصلہ چاہیے، یا ایک کسان کی طرح کہ زمین میں بیج پھینک دینا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، جن دانوں کو نہ واپس وہ چن سکتا ہے نہ ان کو جمع کر سکتا ہے، لیکن خدا پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ایک بوری کے بدلے میں 100 بوریاں اٹھا کے لاتا ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نیت یہ ہو کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے میں نے، تو یقیناً آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت شمار ہوگا۔ جتنی دیر بھی آپ جہاں بھی اپنے مقام کار پہ بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹھنا اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا۔ جہاں تک صورتحال ہے اس وقت موجودہ حالات کی، یقیناً ہمارے لیے قرآن کا حکم بھی ہے کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز دیں اس سے لے لو، کو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے فلسفے کا علم ہو یا نہ ہو، اس کے اندر اسرار و رموز کیا ہیں اس کا علم ہو، بہت اچھی بات، نہیں علم تو کوئی بات نہیں ہے۔ حکم رسول ہے، اطاعت واجب ہے، لہٰذا
جو وہ دیں وہ لے لو، جس سے وہ رکیں رک جاؤ۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سرکار خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر ان کی رسالت و نبوت کا اقرار کیے، کلمہ پڑھے، ختم نبوت پر ایمان رکھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صرف کہنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ یہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا عالم ہے کہ قرآن کریم کو قرآن کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنے فرمان کو حدیث کہہ دیا کہ یہ میرا فرمان ہے، وگرنہ دونوں کلام تو زبان رسالت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ کون فرق کرے گا کہ کون سا قرآن ہے کون سی حدیث ہے؟ رسول خاتم نے اپنی عملی صداقت کا یہ مظاہرہ کیا، کلام اللہ کو کلام اللہ کہہ کے ہم تک پہنچایا، اور کلام رسول کو بے شک وہ بھی اللہ کا ہی کلام ہے، اور اس کی حجیت اور اس کا اعتبار اتنا ہی ہے جتنا قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کریم کے بعد یہ سب چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس وقت کے حالات میں جو برادر عزیز راغب نعیمی صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، ہم چاروں حضرات جو تمام چاروں مکاتب فکر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مل بیٹھ کے اس معاملے پہ تفصیلی غور کیا، اور یہی صورتحال ہے۔ صرف ایک نظر دیکھنا کافی نہیں ہے کہ فرانس نے گستاخی کی ہے، اس کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف فرانس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دوسرے ممالک بھی، جن میں ناروے موجود ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، کہ جہاں قرآن سوزی کی گئی، قرآن کی توہین کی گئی، ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس وجہ سے ایک مومن، ایک مسلمان تاجر کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ لہٰذا اسی لیے بڑے واضح طور پر نعیمی صاحب نے ہماری مشترکہ رائے یہی ہوئی کہ آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جو مال وہاں سے خریدا جا چکا ہے، جو پہنچ چکا ہے، جو راستے میں ہے، جو موجود ہے، اس کو تو آپ فروخت کریں، لیکن اصل اصول یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ جس سے کافر کو، دشمن خدا کو، دشمن رسول کو فائدہ پہنچتا ہو، اس کے اہداف کو فائدہ پہنچتا ہو، وہ ان حالات میں بھی، عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی تعاون کی وجہ سے یہودی فکر کو تقویت پہنچتی ہے، مسیحی فکر کو، باطل نظریات کو تقویت پہنچتی ہے، تو وہاں عام افراد کے لیے بھی معاملہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ قوم کی حیثیت سے اس وقت، کیونکہ فرانس اور اس کے صدر نے پوری امت اسلامیہ کے 1.5 ارب غیور مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، جس کا رد عمل یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ایسا گستاخ ہمیں مل جائے تو اگر جان مال عزت ناموس مومنین کا خطرہ نہ ہو تو کسی عدالت کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فی الفور واصل جہنم کر دو، اس لیے کہ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معتبر اس کائنات میں کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے جس محبت، جس عشق کا مظاہرہ کیا، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا کہ نعیمی صاحب نے واضح کیا کہ جو اشیاء فرانس سے یہاں آ رہی ہیں، مجھے علم نہیں ہے، آپ تاجر ہیں، شاید آپ کو بھی سب چیزوں کا علم نہ ہو، لیکن حکومت کے کاغذوں سے وہ چیز گزر کے آ رہی ہے، اس کے ریکارڈ سے وہ چیز آ رہی ہے، تو میرا ایک تو مطالبہ یہ ہوگا کہ جو ایوان تجارت ہے، جو وزارت تجارت پاکستان ہے، اس کے ذمہ داران فوری طور پر ان چیزوں کی فہرست جاری کریں کہ جو فرانس کی پروڈکٹس ہیں، وہاں کی مصنوعات ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور ان کا بائیکاٹ کرنا آسان ہو سکے۔ دوسری چیز، جیسا کہ ابھی ایک حوالہ دیا گیا کہ کسی کمپنی کی طرف سے شک و شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اتفاق سے یہ ہے کہ اس کمپنی کے جو یہاں نمائندے موجود ہیں، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء، مفتی صاحبان سے اور دارالفتاء سے رابطہ کیا ہے، تو یہ بات ابھی بھی ہمیں اور واضح ہوئی کہ سب کے پاس یہ سوال آ چکا ہے، تو ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی کہ ہم چاروں مکاتب فکر کے جو مختلف دارالفتاء ہیں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ایک مشترکہ تحقیق اور ریسرچ جب سامنے آئے گی تو ان کے لیے ایک مشترکہ فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، لیکن شک کی بنیاد پر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، مظاہرے کریں ضرور کریں، احتجاج کریں ضرور کریں، لیکن قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔
احتجاج کے آج ہزاروں طریقے موجود ہیں، اصل مقصد تو اقوام عالم کو متوجہ کرنا ہے۔ اور سب سے بہتر جو اس سال ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم نے اس معاملے کو کتنے عالمی فورم پر خود اٹھایا، جس وجہ سے پاکستان کے عوام میں کچھ خود اعتمادی پیدا ہوئی کہ ہمارے حکمران نے کم از کم ایک غیرت و حمیت دینی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کل انہوں نے ماسکو میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا، اس سے پہلے فورم پر بھی اٹھاتے رہے۔ یقیناً ہمیں اس سلسلے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جہاں تک تاجر برادری ہے، میں پھر وہی درخواست کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے، پوری امت سے، کہ احتجاج ضرور کیجئے، لیکن یہ سوچ کے کہ میری وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی چیز ہے کہ اگر ایک مال آپ منگوا چکے ہیں، مال حلال ہے، اس کو کہاں ضائع کریں گے؟ سڑک پہ پھینکیں گے؟ اس کو جلائیں گے؟ اس کو ضائع کر دیں گے؟ نقصان کس کا ہوگا؟ فرانس تو پیسے لے چکا، اس کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ اب جو کچھ بھی کرو گے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر حرام چیز ہے، ایران میں انقلاب آیا، بڑی شراب تھی پورے ایران میں، شہنشاہ ایران کے زمانے میں، آقا امام خمینی نے حکم دے دیا ساری شراب ضائع کر دی جائے۔ کسی نے کہا کہ کافروں کو بیچ دیتے ہیں، فلاں کو دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے، فرمایا نہیں، جب میرے رسول کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، جب اللہ کا حکم حرام ہے تو حرام حرام ہی ہے۔ ہمیں وہ مال نہیں چاہیے کہ جو حرام ہو، اور اس کا پیسہ نہیں چاہیے کہ جو مال حرام بیچ کے لیا جائے۔ ہم یہ نقصان برداشت کر لیں گے، خالق ہمارے نقصان کو پورا کرے گا۔ ہمیں اس مال حرام سے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو قطعاً نہیں چلانا۔ نتیجہ ہے کہ ساری شراب گرا دی گئی، اور آج آپ کے سامنے ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ تو اگر مال حرام ہے تو اس کا تو لانا، بیچنا، خریدنا، اٹھانا، لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا، وہ سب حرام ہے۔ لیکن جو مال حلال ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی اس میں یہ معاملہ ہے ہر انسان کا خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ۔ بے شک حکومت اپنا ایک ذمہ داری پوری کرے، لیکن اگر میں خدا نخواستہ خائن ہوں، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں تاجر امین اور صدوق کہا ہے، خود بھی صادق العباد تھے اور خود بھی الامین تھے، لیکن تاجر کو بھی وہی القاب دیے کہ وہ سچا بھی ہو اور امین بھی ہو۔ لیکن اگر ایک تاجر جھوٹ بولتا ہے، ایک خیانت کرتا ہے، تو نہ اس کا شہداء کے ساتھ تعلق ہے، نہ نبیین کے ساتھ تعلق ہے، نہ صدیقین کے ساتھ تعلق ہے، شیاطین کے ساتھ اس کا تعلق یقیناً ہو سکتا ہے، اور اہل جہنم کے ساتھ اس کا تعلق یقیناً ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو اس معاملے میں ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر ایک کی بطور مسلمان انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول خدا آپ کو دیکھ رہے ہیں، مومنین آپ کو دیکھ رہے ہیں، خود اللہ ہمارے اعمال پہ ناظر ہے، اور پھر جو ہمارے دلوں میں چیز موجود ہے علیم بذات الصدور، وہ بھی جانتا ہے۔ تو جب معاملہ خدا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا تو نہ کسی حکومت کے کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی تنظیم کے کہنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ میرا اللہ تیرے دشمن کو نقصان پہنچانا ہے اس لیے کہ اس نے تیرے حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا ہم یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ رازق تو ہے، عزت دینے والا تو ہے، اور جان مال کا مالک تو ہے، لہٰذا تو جان، تیرا کام جانے۔ ہم نے اپنے عشق اور اپنا غلام ہونے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے ہوں گے، اور یہ مت سوچیے کہ دشمن اس پہ خاموش ہو جائے گا۔ آپ گزشتہ 3-4 جو آپ کے صدور وزرائے اعظم آئے ہیں، جس کسی کے کو بھی اقتدار میں لایا گیا، سب سے پہلے اس کے سامنے یہی ایجنڈا تھا کہ توہین رسالت کی سزائے موت ختم کی جائے۔ دوسرا آیا اس کے سامنے، تیسرا آیا اس کے سامنے، جو بھی آتا ہے اس کے سامنے یہی ایجنڈا رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دشمن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی محبت، عقیدت اور عشق جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اور پھر جتنا اس چیز کو وہ روکنا چاہتے ہیں اتنا ہی نوجوان اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے، اتنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھتا ہے، اور جب وہ حقیقی الہی اور آسمانی تعلیمات کو دیکھتا ہے تو وہ ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہے، وہ راستہ روکنا چاہتے ہیں، یہ راستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گھروں جرم کی وجہ سے شاید ہم صرف عید میلاد النبی کے جلوس منا کے گھر بیٹھ جاتے، اس نے پوری قوم کی غیرت کو للکارا ہے، اور آج پوری قوم کے تمام گروہ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے اپنی اپنی جگہ پر سیرت النبی کی کانفرنس سے، رحمت اللہ عالمین کی کانفرنسوں کے نام سے، سرکار مصطفیٰ کی شان کے حوالے سے جلسے کر رہے ہیں، جس میں آپ کی تعلیمات پہلے سے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ دشمن نے جس کو مٹانا چاہا تھا وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے آگے آیا ہے، لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ علماء، طالب علم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں
ایسے فیصلے جو ہیں وہ یقیناً دارالفتاء میں ہوتے ہیں، اور پھر کیونکہ معاملہ تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس پہنچ چکا ہے اور ان کا الحمدللہ آپس میں رابطہ بھی ہے، تو لہٰذا وہاں سے بھی ایک ہی آواز آئے گی، اور امید ہے کہ یہ آواز پوری امت کو جوڑنے کا باعث بنے گی، توڑنے کا باعث نہیں بنے گی۔ ہمیں دشمن پر نگاہ رکھنی ہے، دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑائے، ہماری معیشت کو تباہ کرے، ہمارے ملک کو تباہ کرے۔ یقیناً ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے لیے اللہ کی مدد نصرت کرو گے تو اللہ تمہیں ثابت قدمی بھی عطا کرے گا، فتح اور نصرت سے بھی نوازے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں سب سے پہلے آل پاکستان انجمن تاجران کے تمام احباب، بالخصوص ان کے صدر ذی وقار برادر محترم جناب اجمل بلوچ صاحب، سیکرٹری جنرل جناب نعیم میر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنی خوبصورت، بابرکت، ایمان افروز، دل آویز اور بصیرت آمیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شریک ہونے کا شرف بخشا۔ میں دعا گو ہوں اللہ آپ کے اس پاکیزہ عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے اس کے اہتمام فرمایا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ یقیناً میرے پیش رو خطباء، مقررین، دینی زعماء، محترم جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب اور ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو چکے، اور میری اس گفتگو کے فوراً بعد جامعہ اشرفیہ کے استاد الحدیث حضرت مفتی شاہد عبید صاحب انشاءاللہ آپ کے سب نے اپنے پاکیزہ خیالات کے اظہار فرمائیں گے۔ بلا شبہ بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ زندگی کی جو صبحیں اور شامیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہ سیرت کو بیان کرنے یا سننے میں کٹ جاتی ہیں، وہ ایک مسلمان کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ہمارے قلوب کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ آقا کا نام لینے سے، آپ کا ذکر خیر کرنے سے، آپ پر دروشی پڑھنے سے، نعیم میر صاحب نے بڑا خوبصورت عمل کیا۔ جب ہم سے مطالبہ کیا کہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھے تو سچی بات یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور میں جوش خطاب اور بلا شبہ میں جوش خطابت میں یہ الفاظ نہیں کیا گیا، میرے سامنے آقا کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مسلمان میرے اوپر 3 بار نہیں صرف 1 بار دروشی پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتوں کا نزول، یہ ہم نے 3 بار پڑھا تو 30 رحمتوں کا نزول ہوا۔ تو بلا شبہ اس وقت نبی پاک سے اظہار محبت کے لیے ہم جمع ہیں، اور آپ کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان میں اہم ترین تقاضا یہ ہے، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب میرا ذکر ہو تو کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ آپ پر درود پڑھنا یہ آپ کی محبت کے ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے ہم دنیا کو ایک پیغام دیں، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر
ہماری محبتوں ہماری چاہتوں کا اگر کوئی مرکز و محور ہے تو سستی کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجمل بلوچ صاحب نے وہ ایک بڑی خوبصورت بات کی کتاب اللہ کی روشنی میں، علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے: در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زی نام مصطفیٰ است۔ آپ کسی مسلمان کا دل چیر کے دیکھیں تو نبی پاک کی محبت سے لبریز نظر آئے گا، اور فرماتے ہیں دو جہانوں میں میری عزت، میری آبرو، میری شان و شوکت، اس کا راز، اس کا سبب نہ میرا علم، نہ میری معرفت، نہ میری کاریگری، نہ میری محنت، نہ میری ذہانت، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے زی نام مصطفیٰ کہ میری نسبت نام مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا کلمہ گو ہوں، ان سے نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے مجھ کو یہ شان اور عزت عطا فرمائی ہے۔ تو بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنے دو جہانوں کو سنوارنے کے لیے ہم آقا سے اپنی نسبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جو محبت ہماری ہے، اس کا اہم ترین تقاضا تیسرا یہ ہے: لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، یہ ان کا عربی شعر میں نے بھی آپ کے پاس سامنے پڑھا ہے، اردو کے شاعر نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے: مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ رسول اللہ کی محبت کا آخری تقاضا یہ ہے، اس آج کی اس مجلس کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں، آقا کی محبت کے تو بے شمار تقاضے ہیں، اختصار کے پیش نظر یہ کہہ رہا ہوں، آخری تقاضا یہ سمجھیں: الدفاع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کمینہ، گستاخ، بے ادب، نبی پاک کا دشمن آقا کے بارے میں بدتمیزی کرے، ہرزہ سرائی کرے، گستاخی کرے، ہمارا فرض ہے ہم آقا کا دفاع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تاجروں کا یہ جذبہ دیکھ کر، آج تاجروں کا یہ علماء کا اجتماع نہیں ہے، یہ دینی طلباء کا اجتماع نہیں ہے، دنیا دیکھ لے یہ پاکستان کے تاجروں کا اجتماع ہے، اور ان کا جذبہ تم دیکھ رہے ہو، ان کے جذبات کا اندازہ کر رہے ہو، اور سارے تاجر، سچی بات ہے، علامہ نعیم بادشاہ صاحب تو بیٹھے ہیں، تاجر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، لیکن میں تو بلوچ صاحب کی تقریر سن کر، میر صاحب کی تقریر سن کر یوں محسوس کر رہا تھا، اللہ کی قسم، کہ جیسے ایک دینی عالم دین بول رہا ہے۔ اس طرح یہ نبی پاک کی محبت کی وجہ سے سینہ کھل جاتا ہے، یہ زبان کی کھرا آقا کی نسبت کی برکت سے کھلتی ہے۔ تو یقیناً میں یہ کہہ رہا ہوں، آج آپ کے جذبات دیکھ کر میں خود محسوس کر رہا ہوں، دبی آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اور آج آپ کے یہ پرجوش نعرے، رسول اللہ سے محبت کے یہ نعرے، یہ اس بات کا اعلان کر رہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، اللہ شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم تو اپنی جان آقا کے نام پہ قربان کرنے والے، لیکن توجہ فرمائیں، ایک مومن صاحب فراست ہوتا ہے،
میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتقو من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے اندر وہ فراست ہوتی ہے، وہ اللہ کے نور کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کا تجزیہ، ہر چیز کا موازنہ وہ صرف جوش سے نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو بصیرت بھی دی ہے۔ اگر بصارت ہے تو بصیرت بھی ہے، ذہانت ہے تو فراست بھی ہے۔ نبی پاک سے ہمیں یہ بصیرت، یہ فراست وراثت میں ملی ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں اللہ کے اعلان پر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں میں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں لیکن بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اور میرے امتی بھی ایسے ہوں گے، انا ومن اتبعنی، میری اتباع کرنے والے بھی ایسے ہوں گے۔ میرے آقا کی بصیرت کیسی ہے؟ آج میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جب آخری سال پڑھا 1985 میں، تو ہمارا ایک پیپر تھا 100 نمبر کا الغزو الفکری، عربی میں ہم نے وہ پڑھا سر، فکری جنگ۔ آج اس کو میں نے آج محسوس کیا، 5th جنریشن وار، فکری جنگ آج ہماری فکر سے کھیلا جا رہا ہے۔ میری اس بات کو ذرا توجہ دینا ہے آپ نے، جذبات انشاءاللہ آسمان تک ہمارے بلند ہیں انشاءاللہ، یہ کبھی کم نہیں ہوں گے۔ جس دن یہ کم ہوئے یاد رکھنا ہمارے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ میرے آقا فرماتے لیکن مومن کے جذبات کے ساتھ، مومن میں جذبات بھی ہیں، بصیرت بھی ہے، فراست بھی ہے۔ میرے آقا سے بڑھ کر جذبات کس میں ہوں گے؟ لیکن میرے آقا کی بصیرت کیا ہے؟ مکی دور تھا، صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا، یہ سیرت کا ایک پہلو میں سنا رہا ہوں، موجودہ حالات کے تناظر میں قریشی سرداروں کی بدتمیزی کا تذکرہ کیا صحابہ نے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا آج قریشی سرداروں نے آپ کے بارے میں گستاخی، بے ادبی، بدتمیزی، بد زبانی کی حد کر دی۔ میرے آقا فرماتے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، کیا کہا انہوں نے، کیا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے آپ کا نام ہی نعوذ باللہ اور رکھ دیا ہے اور آپ کو گالیاں دے رہے تھے، انہوں نے مزمم کہہ کے آپ کو گالیاں دی۔ میرے آقا مسکرائے، میں آقا کی عظمت پہ قربان جاؤں، یہ فکری جنگ میرے رسول اللہ نے کیسے لڑ کے دکھائی؟ کہا آپ کو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے تھے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اما تعجبون کیف صرف اللہ انی شتم قریش یسبون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے آج قریشیوں کی بد زبانی اور بدتمیزی اور گستاخی سے کیسے محفوظ رکھا۔ وہ مزمم کو گالیاں دے رہے تھے نا، جی اللہ کے رسول۔ فرمایا مزمم کون ہے کون نہیں ہمیں کیا پتا، ہمارا مزمم سے کیا لینا دینا، مزمم جانے وہ جانے، مزمم کوئی ان کا ہوگا، ہمارا تو مزمم کوئی ہے ہی نہیں۔ انا محمد، میرا نام تو ہے محمد، میرا تو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یہاں ایک پنجابی کے شاعر تھے بہت بڑے، مولانا ابراہیم خادم رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے، پنجابی میں ان کا کلام ہے، ایک شعر سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ بلوچ صاحب اجازت ہے ایک شعر سنانے کی؟ پنجابی کا شعر فرماتے ہیں محمد دا نام باویں دشمن علاون۔ وہ راوی دریا راوی کے کنارے پہ رہتے تھے، وہاں کی یہ بولی ہے، وہاں کا لہجہ ہے پنجابی کا۔ محمد دا نام باویں دشمن علاون لب اونا دے بھی دوویں جفیاں پہ پاون۔ جب بندہ کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہونٹ پہلے سے نام کو چومتے ہیں، چاہے کوئی دشمن کہے تو اسے بھی یہی کرنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ فکری جنگ میں سرداران قریش کی بدتمیزی کے غبارے سے ہوا کیسے نکالی؟ جب اسی شام سے پہلے پورے مکے میں بات پھیل گئی، یہ مزمم کو گالیاں دے رہے، مزمم جانے اور یہ جانے،
ہمارے آقا کا تو اس میں گرامی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہی ہماری فکر سے جنگ کر رہے ہیں. افسوس ہوگا ہمارے اوپر ایسے بابصیرت پیغمبر کی امتی جنہوں نے ہمیں بصیرت اور فراست سکھائی، ہم اس جنگ میں شکست کھا جائیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نبی کے وارث زندہ ہیں، منبر و محراب کے وارث زندہ ہیں، ایسے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے تاجر زندہ ہیں. امراء اسلام اور تاجران اسلام اور امراء دین، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، انشاءاللہ میں کبھی آپ کو پیش کروں گا. تاجروں کا بڑا کردار ہے. بر صغیر میں اسلام جو پھیلا بنیادی طور پر، اس میں ایک شعبہ آپ لوگوں کا ہے. عرب کے تاجروں نے آ کر اپنے اچھے اصول تجارت سے اسلام کے عملی نمونے کو پیش کیا، اور لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر، امانت کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر، شرافت کو دیکھ کر، اخلاص کو دیکھ کر، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. تو انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کے اندر بصیرت، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اس میدان میں آج خاکوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری بصیرت کا امتحان ہے. یقیناً ہمارے جذبہ حب نبوی کا بھی امتحان ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری فراست اور بصیرت کا بھی امتحان ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر بالکل محفوظ ہے. علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں آقا کی آنکھیں کیسی تھی، میرے آقا کی ناک مبارک کیسی تھی، پیشانی کتنی کشادہ تھی، رخسار کیسے تھے، کان کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی. حتیٰ کہ شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، یہاں تک محفوظ ہے. اب مجھے آپ یہ بتلائیں، کوئی نبی پاک کا ماننے والا آپ کا امتی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کا یہ صفحہ حدیث پاک سے پکڑے، مسجد نبوی میں چلا جائے، آقا کے مواجہ شریفہ میں پہنچ جائے، زمزم سے وضو کر لے، اپنے ساتھ اور بھی بڑے ماہر مصور بٹھا لے، بڑی محبت سے ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2-4 مہینے لگا کر اس حلیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر آقا کی تصویر بنائیں، اور وہ لا کر خوبصورت ترین تصویر جو بنے گی ہمیں پیش کریں اور کہیں کہ ہم نے نبی پاک کی تصویر بنا لی. تو لاہور کے تاجروں آپ مجھے بتلائیں، آپ مان لیں گے، تسلیم کریں گے، قبول کر لیں گے اس تصویر کو؟ نبی پاک کا کلمہ گو، رسول اللہ کا امتی، آپ سے عقیدت محبت رکھنے والا، زمزم سے باوضو ہو کر حدیث پاک کے اوراق کو سامنے رکھ کر آپ کی تصویر عین مواجہ شریفہ کے سامنے بیٹھ کر بنانے والا، ہم نہیں قبول کرتے، نہیں قبول کریں گے. لیکن یہ خاکہ جو ہوتا ہے نا، کارٹون جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیسے بنتا ہے آپ کے علم میں ہے؟ یہ اصل تصویر ہو نا، اس کو بگاڑا جاتا ہے، تھوڑا سا بگاڑ دے تو وہ خاکہ بن جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کارٹون کہتے ہیں. مجھے آپ ایمان سے بتلائیں، عرش والے رب نے آج تک اپنے محبوب کی جب تصویر بننے نہیں دی، اپنے محبوب کی تصویر نہیں بننے دی، تو میرا اللہ کسی کمینے کو آقا کا خاکہ بنانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تصویر تو ہم مانتے نہیں. کوئی کمینہ اٹھ کے کہ یہ خاکہ ہم نے بنا دیا، ایسی کی تیسی تمہاری، ہم یہ کہتے ہیں یہ خاکہ تیرے باپ کا ہے، یہ کارٹون فراز کا صدر تیرے دادا کا ہو سکتا ہے، آمینہ کے لال کا نہیں ہو سکتا. اور میں یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ گیا، حدیث پاک میرے سامنے، علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی. میرے جس امتی کو اللہ میرا خواب میں دیدار کروا دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ تیرے بندے اور میں تیرا گناہگار عاجز بندہ تیرے نبی پاک سچی محبت کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما اور ہمیں نبی پاک کی سب کو زیارت نصیب فرما. میرے آقا نے بشارت دی، فرمایا میرے جس امتی کو اللہ خواب میں میری زیارت کروائے اس کو یقین کرنا چاہیے اس نے میری زیارت کی ہے، اس نے میری ہی زیارت کی ہے. کیوں؟ آگے سنیے ذرا، ان الشیطان لا یتمثل بی،
میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے شیطان کو ہر ایک کی شبیہ بننے کی اجازت دی ہے لیکن میری شبیہ بننے کی اجازت نہیں دی. جب شیطان میرے آقا کی اصل شبیہ اصل مثل شکل بننے کی جسارت نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا، اختیار نہیں رکھتا، تو کوئی شیطان کا چیلا، کوئی فرانسیسی، کوئی ڈنمارک کا، کوئی کہیں اور کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اس طرح کی میں کہتا ہوں تصویر بنانے کی جرت کر سکتا ہے؟ اس لیے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے جسارت جو کی ہے ہمیں یہ بھی قبول نہیں، ہمیں یہ بھی برداشت نہیں کہ انہوں نے ایک گھٹیا کام کر کے اس کو نبی پاک کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی. پہلی بات وہ ہے یہ خاکے کسی اور کی ہے لیکن تم نے منسوب آمنہ کے لال کی طرف کی ہے. تمہاری یہ گستاخی اور تمہاری یہ حرکت یہ مسلمانان عالم کو برداشت نہیں ہے. اور پانچویں بات یہ ہے، میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نوجوان کہے مثلا میر صاحب کا بیٹا، بلوچ صاحب کا صاحبزادہ، وہ لوگوں سے جا کے کہے کہ آل پاکستان انجمن تاجران کے جو تاجر ہیں وہ تقریباً 90% میرے ابا جی کی ساتھ محبت کرتے ہیں، 10% کوئی ان کے مخالف ہیں، اور یا وہ یہ کہ 90% میرے ابا جان کے مخالف ہیں، 10% ان کے محتی ہیں. ان دونوں باتوں میں سے اچھی بات کون سی ہے؟ پہلے والی یا دوسری؟ پہلے والی بات. ہم دنیا میں یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ میرے نبی پاک کے مخالف وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. میرے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی تعریفوں پر اپنے نہیں پرائے کتابیں لکھنے پہ مجبور ہوئے. پرائے الفضل ما شاہد باللہ دو، ایسے کمینوں کی مذمت خود یورپ کے اندر ہو رہی ہے. یورپ کا ہر انصاف پسند، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے کوئی ملد ہے، چاہے کوئی سیکولر ہے، جو بھی ہے، جو بھی انصاف پسند ہے، وہ ایسے فرانسیسیوں کی اور خود فرانسیسی کمینے صدر کی مذمت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کینیڈا کا وزیر اعظم مسلمان ہے یا وہ کرسچن ہے؟ وہ کرسچن ہے، مسیح عیسائی ہے، اور اس نے اس کی مذمت کی یا نہیں کی؟ اس نے اس کی مذمت کی فرانسیسی صدر کی. یہ اس بات کی دلیل ہے ساری دنیا کے انصاف پسند وہ آمنہ کے لال کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. ایک ہندو شاعر، اس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد، اور وہ کہہ رہا ہے سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، صادق الپیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر. اور ایک اور چودھری دلو رام کوسری، وہ کہتا ہے عظیم الشان ہے شان محمد، خود خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کی یہ منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد. بتاؤں کوسری کیا مشغل ہے اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خان محمد. معلوم ہوا دنیا کا ہر انصاف پسند وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی عظمتوں کا قائل ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ چند گندے انڈے ہیں، چند جو اپنے ملکوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی سٹیٹس کے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آخری بات آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان یہ تاثر دینا ہے کہ دنیا کا ہر انصاف پسند وہ محمد مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند کمینے ہیں جن کی ہم مذمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان شانک هو الابتر، نبی پاک کا جو بھی دشمن ہوگا وہ خود ہی خیب و خاسر ہو جائے گا. نبی پاک کے پاس آ کر صحابی رسول نے عرض کیا آقا میں آپ کا خط لے کر کسرا کے پاس گیا، جو اس دور میں فارس ایک بہت بڑی، جیسے آج بڑے بڑے دو ملک ہیں، اس وقت یہ بڑے دو ملک تھے روم اور فارس. کہا وہ فارس کا سربراہ نے کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. میرے آقا نے فرمایا لا بل مزق ملکہ، اس نے میرے خط کی بے ادبی نہیں کی، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ دن اور آج کا دن اللہ نے اس کی پوری نسل کو دنیا سے ختم کر دیا، اس کی ریاست کو دنیا سے ختم کر دیا. اگر فرانسیسی صدر نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر یہ شرمندہ نہ ہوا، اگر اس نے معافی نہ مانگی، تو یاد رکھیے اللہ
خود انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ اس کو خائب و خاسر کر دے گا، اور جہاں جہاں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس قابل سمجھے گا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گا، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اور آخری بات جو حضرت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ان کی تائید فرما رہے تھے، میں بھی ان کی تائید کرتے ہوئے صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ ہماری بصیرت کے امتحان ہے۔ ہمارا ملک اس وقت گرے لسٹ کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، دشمن نے ایک کھیل کھیلا ہے، ہمارے خلاف ایک جال بچھایا ہے، ہمیں ایک چال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ بلوچ صاحب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بڑے خوبصورت انداز سے پیش کر رہے تھے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی چال چلیں گے، اللہ میرا اپنی تدبیر کرے گا۔ ہم نے انشاءاللہ اس موقع پر اجتماعی طور پر پوری ہوش مندی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اپنے فرائض کو سمجھنا ہے۔ ہم نے فکری انارکی سے، انتشار سے، خلفشار سے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تاجروں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج علماء کو بلا کر، تمام تاجروں کی تنظیموں کو بلا کر آپ نے ایک مشترکہ، ایک بڑا پیغام دیا دشمن کو۔ دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن صرف وہ ہے جو انسانیت کا دشمن ہے۔ ایسے خاکے بنانے والے یہ انسانیت کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن صرف نہیں ہیں، یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں۔ تہذیبوں کا تصادم چاہتے ہیں، مذاہب کا تصادم چاہتے ہیں، ادیان کا تصادم چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس تصادم سے انسانوں کو بھی بچائیں گے اور اپنی قوم کو انشاءاللہ متحد رکھیں گے، اپنی ریاست کو متحد رکھیں گے۔ ایک بڑا مضبوط پیغام انشاءاللہ آج اس فورم سے ہم پورے پاکستان میں پہنچائیں گے۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیشہ یہ ہراول دستہ بن کر ہماری آواز کے ترجمان بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آل پاکستان انجمن تاجران کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام نے جو کچھ فرمایا اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے بحیثیت طالب علم جو حصہ ڈالا اللہ اسے بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔